ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کریم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے کریم آقا تک انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اللہ کے نبیوں کے اندر سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور اللہ کے نبیوں کے اندر سب سے آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اساسیت اور اس کی حیثیت اور اس کی حساسیت جو ہے، اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح کوئی بندہ آب زمزم کے ساتھ وضو کرے اور غلاف کعبہ کو پہن کر نماز پڑھے اور استنجا نہ کرے تو اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح عقیدے کے اندر اگر کوئی بندہ رب ذوالجلال کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے اور صوم و صلات کا پابند بھی ہو، نمازیں بھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہو، زکوٰۃ بھی باقاعدگی کے ساتھ دیتا ہو، ہر سال حج بھی ادا کرتا ہو، عمرے بھی کرتا ہو، اور دن کو روزہ رکھتا ہو، رات کو قیام بھی کرتا ہو، اگر یہ سارے عمل کرنے کے باوجود بھی اگر وہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی شک رکھتا ہے تو اس کی نماز کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے روزے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے حج کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی زکوٰۃ کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ان تمام عملوں کے ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آدمی کی نماز جو ہے وہ تب قبول ہوتی ہے جب اس کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ اگر بندے کے پاس ایمان ہے تو اس کی نماز قبول ہے، اگر ایمان ہے تو حج قبول ہے، اگر ایمان ہے تو زکوٰۃ قبول ہے، اگر ایمان ہے تو الغرض ہر ایک نیک عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگا۔ اب ایمان کب قبول ہوگا؟ ایمان اس وقت قبول ہوگا جب اس کا عقیدہ ختم نبوت والا ہوگا۔ اگر عقیدہ ختم نبوت والا نہیں ہے پھر بھی ان عملوں کے ساتھ بندہ جو ہے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت کے اندر بندہ اس وقت داخل ہوگا جس وقت میرے کریم آقا کو اللہ کا محبوب آخری نبی مانے گا۔ اور یہ تاریخ ختم نبوت یعنی 1886 سے لے کر یعنی 1974 تک اس عرصے کے اندر جو ہے یہ تحریک ختم نبوت چلتی رہی، اور حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے لے کر حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی تک، اور حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے لے کر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی سے لے کر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی تک، ہر دور کے اندر علماء اہل سنت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تبلیغیں بھی کرتے رہے، تقریریں بھی کرتے رہے، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے رہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے لے کر آج تک یہ مسلم امہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دیتی آئی ہے اور پہرا دیتی رہے گی۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت پہلا جہاد فرمایا، پہلی جنگ فرمائی، تو وہ پہلی جنگ جو تھی وہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر تھی۔ یعنی جنگ یمامہ جو ہے
یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تھی، اور پھر یعنی تقسیم ہندوستان سے پہلے مرزے نے جس وقت یہ اعلان کیا، امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا رد فرمایا۔ جس وقت بر صغیر کے اندر انگریز آیا، میں تاریخ کی چند باتیں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت بر صغیر ہندوستان کے اندر انگریز آیا اور یہاں کے مسلمانوں کو دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہیں اپنے نبی کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے نام کے اوپر مر مٹنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، تو پھر انگریزوں نے انگلینڈ کے اندر ایک سیمینار کیا، اور سیمینار کا مقصد کیا تھا کہ ہم امت مسلمہ کے اندر پھوٹ پیدا کریں اور ان کے اندر جو ہے اختلاف پیدا کریں، ان کے عقیدے کے اندر رد و بدل کریں۔ اور جس وقت مجلس کا انعقاد ہوا اور ہر ایک مبصر تبصرہ کرنے لگا اور ہر ایک جو ان کا دانشور تھا تبصرہ کرنے لگا، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اپنے علماء کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنے مشائخ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنے امام مسجد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اگر تم ان کے اوپر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اس قوم کو ختم کرنا چاہتے ہو، اقبال کہتا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اگر تم ان کے اوپر فتح پانا چاہتے ہو، ان کو شکست دینا چاہتے ہو اور ان کے اوپر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر ان کے دلوں کے اندر جو عشق مصطفیٰ کی چنگاری موجود ہے، اس چنگاری کو بجھا دو، یہ قوم نیست و نابود ہو جائے گی اور یہ صفائے ہستی سے مٹ جائے گی۔ مسلمان ہر دور کے اندر زندہ رہا ہے اور کامیاب رہا ہے تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت کے ساتھ زندہ رہا ہے، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کے اندر رہی ہے، یہ دنیا کے اندر جو ہے کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر مستغرق رہے ہیں، سرکار کی محبت کو کامل طریقے سے اس عشق کے فریضے کو نبھاتے رہے ہیں، تو دنیا کے اندر اللہ کریم نے ان کو یعنی سلطنتیں عطا فرمائی، کامیابیاں عطا فرمائی۔ اور پھر انہوں نے مرزا کو تیار کیا، اور یہ مرزا کی تاریخ جو ہے لمبی تاریخ ہے۔ انہوں نے مرزا قادیانی کو تیار کیا ہندوستان کی سرزمین کے اندر یعنی نبوت کا بیج بونے کے لیے۔ انہوں نے مرزا قادیانی، اس کا نام غلام محمد تھا، اور ایک بات یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں نا وہ یعنی صاحب تحریر نہیں ہیں، کسی نبی نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کتاب نہیں لکھی، اور مرزا جو ہے اس نے 84 کتابیں لکھی ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 پیغمبر، کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، مگر یہ عجیب نبی ہے کہ جس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ 84 کتابیں لکھ دی ہیں۔ تو یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کو کتاب عطا کی جاتی ہے، نبی خود کتاب نہیں لکھتا، یہ نبی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اور دوسری نبی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، یعنی اللہ اس کو پڑھاتا ہے، نبی صرف اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ یہ تھانوں کے اندر اور کچہریوں کے اندر ملازمتیں کرتا رہا اور لوگوں کے پاس یہ پڑھتا رہا، اور 15 روپے مہوار کے اوپر جو ہے مہینے کے اوپر یہ منشی سیالکوٹ کے اندر لگا رہا۔ بھلا 15 روپے کے اوپر جو ہے جو منشی گیری کرتا تھا وہ بھی بھلا نبی ہو سکتا ہے؟ پھر وقت گزرتا رہا اور یعنی انگریزوں نے اس پودے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، اور یہ دور جو تھا فاتح قادیان حضور سیدنا پیر میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، اور جس وقت آپ 1890 کے اندر حج شریف پر تشریف لے گئے، اور مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، انہوں نے آپ کو کہا کہ میرے علی آپ حج کرنے کے بعد مکہ شریف کے اندر نہ رکیں،
اور فوراً ہندوستان تشریف لے جائیں. ہندوستان کے اندر ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے اور اس فتنے کے صدے باب کے لیے رب ذوالجلال نے آپ کی ذات کا انتخاب فرمایا ہے. حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حج فرماتے ہیں، حج فرمانے کے بعد آپ ہندوستان تشریف لے آتے ہیں اور کچھ عرصہ گزرتا ہے. مرزا قادیانی جو ہے اپنی نبوت کے دعوے، مجدد ہونے کے اور مسیح موعود ہونے کے دعوے کرتا رہا اور آپ نے اس کے رد کے اندر سب سے پہلے کتاب تحریر فرمائی جس کا نام شمس الہدایہ تھا اور سیف چشتیائی تھی. آج تاریخ کا مطالعہ کریں، سب سے پہلے جن لوگوں نے مرزا کے رد کے اندر کتابیں لکھی وہ ہم اہل حق، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والے لوگ تھے. اور یہ بعد میں اگنے والے لوگ اپنے آپ کو محافظ ختم نبوت کیسے کہتے ہیں؟ جس وقت مرزا قادیانی کے رد کے اندر آپ نے شمس الہدایہ کو تحریر فرمایا اور مرزا کے پاس یہ کتاب پہنچی اور مرزا نے اس کتاب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کر دیا. جس وقت اس نے چیلنج کیا اور آپ نے اس چیلنج کو قبول فرما لیا، جس وقت آپ نے چیلنج کو قبول فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ مناظرہ کہاں پر ہوگا، تو مرزا کہنے لگا سائیں مناظرہ جو ہے لاہور کے اندر ہوگا. آپ تین چار دن پہلے جو ہے آپ لاہور تشریف لے گئے. حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت لاہور تشریف لے گئے، آپ یعنی لاہور پہنچ گئے مگر مرزا نہ آیا. جس وقت مرزا نہ آیا اور آپ نے پھر بلایا اور وہ کہنے لگا کہ سائیں میں مناظرہ جو ہے تقریر نہیں کروں گا، میں تحریراً کروں گا. آپ نے فرمایا مرزا مناظرہ تحریراً ہوگا، تو بھی اپنا قلم رکھ دے، میں مہر علی بھی اپنا قلم رکھ دیتا ہوں. جس کا قلم خود بخود لکھے گا اس کا عقیدہ جو ہے سچا ہوگا. پھر مرزا کہنے لگا سائیں میں جو ہے مناظرہ نہیں کرتا، نہ تحریراً کرتا ہوں نہ تقریراً کرتا ہوں، میں اب آپ کے ساتھ مباہلہ کروں گا. اور مباہلہ کیا کروں گا؟ 2 مریض لائے جائیں، 2 مفلوج لائے جائیں، 2 لولے لنگڑے شخص لائے جائیں اور ایک کو آپ کے سامنے بٹھایا جائے اور ایک کو میرے سامنے بٹھایا جائے. میں بھی اس بیمار کے لیے دعا مانگتا ہوں، آپ بھی اس کے لیے دعا فرمائیں اور جس کی دعا کے ساتھ بیمار صحت یاب ہو جائے گا اس کا عقیدہ سچا ہوگا. آپ نے فرمایا مرزا یہ مریض والی بات نہیں ہے، تو مردے لے کر آ، میں مہر علی مردہ زندہ کر کے دکھاؤں گا. جس وقت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردے کو زندہ کرنے کے متعلق فرما دیا اور لوگ بعد میں آپ سے سوال کرنے لگے سائیں یہ کوئی خطیبانہ جملہ تھا یا یہ کوئی جوش خطابت تھا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا کے اندر حکم فرمایا اور میں اس سے بھی بڑی بات کر دیتا. اور ایک مقام پر آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا سائیں آپ نے یہ دعویٰ کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجھے مولا علی نے حکم فرمایا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے علی ایک بندہ جو ہے تعویل کی کینچی کے ساتھ میری حدیثوں کو کاٹ رہا ہے اور تو خاموش بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مرزے کے چیلنج کو قبول فرمایا. اب بات پھر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. سیال شریف کی مقدس سرزمین، وہاں کا ایک علامہ صاحب گزرے ہیں، مولانا محمد ذاکر سیالوی ان کا نام تھا اور حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ خلیفہ بھی تھے.
मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा थे। और जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मुनाजरा हो रहा था और मिर्ज़ा ताहिर जो है मुनाजरे के जवाब दे रहा था, इधर से शबीर उस्मानी देवबंदी जो है ये रद्द कर रहा था। और जिस वक्त मिर्ज़ा ताहिर ने तहज़ीरुन्नास उठाकर सामने की, जिस वक्त तहज़ीरुन्नास सामने की और मौलाना शबीर उस्मानी देवबंदी जो है खामोश हो गया और खामोश होने के बाद वापस लौट आया। और उस वक्त मौलाना जाकिर सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए थे, यानी वो कुर्सी जो व्हील वाली होती है उसके ऊपर तशरीफ फरमा थे। हालांकि आप चल नहीं सकते थे, मगर जिस वक्त मिर्ज़ा ताहिर के सामने गुफ्तगू हो रही थी और उस वक्त आप खड़े हो गए और आपने फरमाया, ताहिर अहमद, आज तुम्हें कोई शबीर उस्मानी देवबंदी जवाब नहीं देगा, आज थानवी का कोई शागिर्द जवाब नहीं देगा, आज जवाब देगा तो अब्दुल मुस्तफ़ा आज़री जवाब देगा, आज जवाब देगा तो मुफ्ती शुजात अली कादरी जवाब देगा, आज जवाब देगा तो मौलाना शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जवाब देंगे। जिस वक्त मौलाना जाकिर सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह जुमला इरशाद फरमाया और मौलाना शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आए और आपके सामने जिस वक्त मिर्ज़ा ताहिर ने तहज़ीरुन्नास को रखा तो मौलाना शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि हमारा ना इस किताब के साथ ताल्लुक़ है, ना इस किताब वाले के साथ ताल्लुक़ है। हमारा अकीदा जो है अहले सुन्नत का वो यही अकीदा है कि सरकार के बाद ना कोई नबी आया है, ना आएगा, ना आ सकता है। न रखी गुल के जोशे हुस्ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहाँ गुंचा कोई बागे रिसालत का। जिस वक्त मौलाना शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पार्लियामेंट के अंदर तशरीफ ले आए, ये बहुत लंबी तारीख है। जिस वक्त आप तशरीफ ले आए और ये भुट्टो का दौर था और मुनाजरे होते रहे और गुफ्तगूएँ होती रही, इधर से उलमाए अहले सुन्नत यानी जवाब देते रहे, उधर से मिर्ज़ा ताहिर जवाब देता रहा और इधर से यानी हर किस्म के लोग मौजूद थे। आज अगर किसी मसलक का बंदा जो है वो अपने आप को मुहाफ़िज़ ख़त्म नबुव्वत कहे तो फिर वो ताज़ीरुन्नास का जवाब क्या देगा। अगर बिलफर्ज के अल्फाज आते हैं, जिस तरह अगर बकर की आँख को बिलफर्ज फोड़ दिया जाए तो उसकी आँख के अंदर कमी, उसकी यानी बिनाई के अंदर कमी नहीं आएगी। और यही बात जो है मौलाना सैयद तुराबली यानी शाह तुराबुल हक जो हैं वो भी बयान करते हैं कि उस वक्त वो मौलाना शफ़ी साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि ये इबारत तहज़ीरुन्नास की जो है इसका आप क्या जवाब देंगे कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बिलफर्ज अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ जाए तो आपकी ख़त्म नबुव्वत के अंदर फ़र्क नहीं आता। अगर हम कहें कि बकर की आँख को बिलफर्ज फोड़ दिया जाए तो उसकी आँख की बिनाई के अंदर कमी नहीं आती। या इसी तरह अगर बिलफर्ज किसी के साथ किसी को चप्पल लगा दिया जाए फिर उसकी इज्जत के अंदर कमी नहीं आती। आप इस बिलफर्ज की तावील क्या करेंगे। तो उस वक्त शफ़ी देवबंदी जो है वो इसकी भी तावील न कर सका। और जिस वक्त मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तारीख़ ख़त्म नबुव्वत को चला रहे थे, उस वक्त मौदूदी ने, जमात इस्लामी का मौदूदी जो है इसने भी लिख कर दिया था कि हमारा तारीख़ ख़त्म नबुव्वत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और सनाउल्लाह अमर तसरी जो है उसने भी कहा था कि ये जो मिर्ज़ाई हैं इनके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी जिस वक्त मस्जिद वज़ीर खान के अंदर मौजूद थे और यही ख़त्म नबुव्वत की तारीख़ चल रही थी और मस्जिद वज़ीर खान के अंदर इस मसले के ऊपर मुसलमानों का खून जो है पानी की तरह बहाया जा रहा था। और मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी को जिस वक्त कैद कर लिया गया और सज़ाए मौत का हुक्म लगा दिया गया और कुछ अरसे के बाद जिस वक्त रिहाई हुई और आपसे ये सवाल किया गया, मौलाना बताएं आपकी उम्र कितनी है, तो आपने फरमाया मेरी उम्र जो है 6 दिन और 7 रातें हैं। और पूछा गया मौलाना ये सफ़ेद दाढ़ी और इतना अरसा आपने ज़िंदगी गुजारी और 6 दिन और 7 रातें कह रहे हैं। आपने फरमाया कि मैं जितने दिन अकीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जेल के अंदर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी यही ज़िंदगी है, मैं बाकी ज़िंदगी को शुमार नहीं करता। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को
تاریخ ختم نبوت کے لیے یعنی اس مسئلے کے اندر قید کے اندر ڈالا گیا اور مولانا خلیل قادری کو پھانسی کی سزا ہوئی اور حزب الاناف والے مولانا محبوب احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا گیا۔ حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سرگودا کی جیل کے اندر بند کر کے گٹر والا پانی چھوڑ دیا گیا تھا۔ ہر دور کے اندر یعنی اہل سنت نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ اب بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جس وقت 53 کے اندر یہ تحریک چل رہی تھی، سید ابو الحسنات شاہ صاحب جو ہیں اس کی قیادت فرما رہے تھے۔ جس وقت 74 کا دور آیا اور 74 کے اندر یہ تحریک پوری قوت کے ساتھ چل رہی تھی اور مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھٹو کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ بھٹو یہ قادیانی جو ہیں یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں اور مسلمانوں کے بھی غدار ہیں، ان کو کافر قرار دیا جائے۔ تو اس وقت بھٹو نے کہا تھا مولانا نورانی کسی کو کافر کہنے والی بات جو ہے یہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یا مدرسہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس کا پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بھٹو تیری وزارت عظمیٰ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے متعلق کیا کہے گا؟ تو بھٹو نے کہا تھا کہ میں کہوں گا یا تو وہ بندہ باغی ہے یا پھر میرا غدار ہے۔ تو مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ تیری وزارت عظمیٰ والی کرسی جو ہے یہ چھوٹی سی